فرمایا کہ ابو بکر آج رات ہم یہاں سے ہجرت کر دیں گے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشان انور اپنے گھر آئے. آپ کی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم سے فرمایا علی میرے پاس لوگوں کی امانتیں موجود ہیں, یہ صبح آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے, آج رات آپ نے میرے بستر پہ آرام کرنا ہے, صبح لوگوں کو امانتیں واپس کر کے وقت مناسب پہ اپنے مدینے شریف چلے جاتے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا. آپ دیکھیں نا, آپ کو بچپن سے شروع سے صادق اور امین کا لقب سے یاد کرتے تھے. مکہ کے لوگ کافر ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اشیاء کو, چیزوں کو, پیسوں کو رکھا کرتے تھے. اور آج دیکھیں ہجرت کا موقع ہے, کافر ہے وہ لوگ, مال بھی ان کا ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ ساتھ لے چلتے, لیکن جاتے ہوئے پھر بھی دے کے گئے ہیں. یہ ہوتا ہے مسلمان. ہم سے تو کوئی ادھار لے لے تو ہم واپس نہیں کرتے, جب اس کو ناک نیچے زمین پہ نہیں رگڑنے دیتے, ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. پر یہ آقا ہمارے تو پھر آقا ہے نا, ہمارے سر کے تاج ہیں, انہی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان پہ نوازا. اگر ہم مسلمانوں کے گھر پیدا نہ ہوتے تو آج پتہ نہیں کیا ہوتا. یہ تو اس کا کرم ہے, اس نے ہم پہ اتنا انعام کیا, اتنا کرم فرمایا, اور آج مکہ مدینہ میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور آج ہم نے جبل سور کی زیارت کی, وہ جو پہاڑ کے اوپر بڑا پتھر ہے اس کے اندر وہ غار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا انتظار کرنے لگے. رات کا وقت ہوا تو آپ اپنے گھر سے نکلنے لگے. کفار مکہ گھر کے باہر گھیراؤ کیے ہوئے تھے. آپ اپنے گھر سے نکلنے لگے تو آپ کی مٹھی میں خاک تھی, جس کو مٹی ریت کہتے ہیں. اس نے بتایا کہ باہر کفار ہے اور آپ خاک لے لیں. یہ نبی ہوتے ہیں, ان کو غیب کی خبریں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاک جب اپنا دروازہ کھولا تو دائیں وضو تھے, آپ نے وہ ان کی جانب پھینک دی. ان کو کچھ دکھائی نہ دیا. اب تو کوئی چیز کسی کی طرف پھینک کے تو وہ دیکھ لیتا ہے. یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. آپ وہاں سے نکلے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے. رستے میں کعبہ شریف تھا, کعبے کو دیکھ کے آپ کا دل بھر آیا. باتیں پیارے کعبہ, اے شہر مکہ, میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اگر میری قوم مجھے نہ ستاتی تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. اپنے اتنے دکھ بھرے انداز میں فرمایا. پھر وہاں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے. قدموں کی آواز سن کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر سوئے نہیں تھے کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میں کیسے سو جاتا. آپ نے فرمایا تھا کہ آج رات ہم نے ہجرت کا کیا نہیں, تو میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. پھر ان کو ساتھ لیا اور جبل سور کی جانب چل پڑے. رستہ بڑا خطرناک تھا, کانٹے دار جھاڑیاں تھے, لوگ دار پتھر تھے. چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے. ابھی پہاڑ کے اوپر چڑھنا تھا, اسی پہاڑ کے اوپر. ابھی تو یہ مکان بن گئے نا, یہ سارے کے سارے پہاڑی ایریا تھے. جو لوگ پرانے آئے 70 80 90 کی رینج میں, یہاں پہ اتنے مکان نہیں ہوا کرتے. یہ تو ابھی پوری کی پوری ایک کھائی بن گئی نا. کھائی کس کو کہتے ہیں؟ ایک وادی کو جہاں پہ لوگ رہتے ہیں, ٹھہرنے کی جگہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے توجہ فرمائی. اب سے رہانا گیا, برداشت نہ ہوا. عرض کرتے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آپ میرے کندھوں کو تشریف لیں, میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں. جب انہوں نے بے حد اصرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پہ بیٹھ گئے. انہوں نے یہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا. سیڑھیاں نہیں بنی ہوئی تھی, اسٹیپ نہیں بنے ہوئے تھے, لیکن قربان جائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سیرت کی کتابوں نے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے کندھوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور پہاڑ کی چوٹی تک لے گئے, بڑے پتھر کے پاس جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یہاں تشریف رکھتے میں غار کے اندر جاتا ہوں. جب وہ غار کے اندر گئے تو دیکھا غار کے اندر صفائی کرنے کی حاجت ہے. تو صفائی کرنے کی حاجت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما ہو گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے, جا کے غار کے اندر کی صفائی کی. جب صفائی کی تو دیکھا اندر چھوٹے بڑے سوراخ موجود ہیں. آپ کے ذہن میں خیال آیا ایسا نہ ہو کہ موذی جانور نکلے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے. انہوں نے کیا کیا, اپنی چادر کو پھاڑا, ٹکڑے کیے, پیسز کیے, ان سراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا. سارے سراخ بند کر چکے تو دیکھا ایک بڑا سراخ باقی ہے. ابھی کوئی چیز نہیں تھی, کیسے بند کرتے؟ آپ نے اپنا پاؤں رکھا, پاؤں کا پیچھے والا حصہ ایڑی رکھ کے اس کو بند کر دیا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, بند پر تشریف لے.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आ गए, देखा अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में सर रखे आराम करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर आराम किया तो बाहर से लोगों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई, बोलने की, चलने की। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घबरा गए, घबराए कि ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन है, जहाँ पे भी आ गए।